یہ جو مدینے میں تھے چند لوگ اللہ کے نبی اور صحابہ کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو یہاں بھیجا تھا جن میں سر فہرست مصعب بن عمیر تھے. ان کی محنت کی وجہ سے یہاں بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اب اللہ نے ان کے دلوں میں وہ محبت ڈالی. تاریخ گواہ ہے آج تک کسی نے ایسی قربانی نہیں دی ہوگی جس طرح مدینے والوں نے مکے سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اور اللہ کے نبی کے لیے قربانی دی. قرآن ان کی تعریف کرتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ہجرت کرنے والوں کی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی مدینے والوں کے دلوں میں, اور دی قربانی انہوں نے. دو مکان تھے مکے سے آنے والوں کے لیے خود اختیار دیا. ان کو کہا کہ تم اپنی چوائس سے, تم اپنے پسندیدگی سے میرے 2 گھر میں سے جو چاہے وہ پسند کر لو, میں اسے خالی کر دوں گا, دوسرے گھر میں میں رہ جاؤں گا. ہے کوئی ایسی قربانی دینے والا؟ دونوں گھر پیش کیے ہیں. ایسے نہیں کہ یہ گھر میرا ہے, ذرا ہمارے بیگم کو پسند ہے, مجھے بھی ذرا میری بہت ساری یادیں اس سے وابستہ ہیں, یہ میں رکھ لوں گا, وہاں میرا ایک گھر ہے آپ اس میں رہ جائیں. ایسے نہیں. جو 2 گھر تھے دونوں پیش کیے سامنے, جو تمہیں پسند ہے اس میں رہ جاؤ, میں وہ خالی کر لوں گا, دوسرے گھر میں میں رہ جاؤں. قربانی کی انتہا کی ہے صحابہ نے صرف دین کی نسبت پر. اور اس سے آگے بتاؤں, جن صحابہ کی 2 بیویاں تھیں, کیونکہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں, وہ سب بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آئے ہیں. ان میں سے بعض کی بیویاں تو ابھی بھی کافرہ تھی, مسلمان نہیں ہوئی تھی, اسلام نہیں لے آئی تھی. اب وہ ساتھ میں کہاں سے آئے گی, وہ تو وہیں رہ گئی. بہت سوں کا حال تو یہ تھا, اور بعض کی شادیاں نہیں ہوئی تھی. اب ان کو یہاں نئے علاقے میں کون دے گا لڑکی؟ ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, ایسی حالت میں آئے ہیں. تو صحابہ نے وہ تاریخ بھی رقم کی جن جن کے پاس, عام طور پر چونکہ عربوں میں مزاج تھا 2 3 4 بیویوں کو رکھنے کا, وہ ہماری طرح ایک پر اکتفا کرنے والے نہیں تھے. یہ بھی اسلام نے جو اجازت دی ہے 4 بیویوں کی, بہت بڑی حکمت ہے. کبھی ان حکمتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. چنانچہ صحابہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ تم اس سے نکاح کر لو, کیونکہ فی الوقت ان کی حالت سازگار نہیں ہے. یہ جس حال میں آئے ہیں اس حال میں ان کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ کسی سے نکاح کر سکے. لہذا 2 بیویاں تھیں, ایک بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ ان سے نکاح کرو. تجارت میں بھی آدھا حصہ کیا کہ 2 دکان ہے تو ایک دکان تم چلاؤ, ایک دکان میں چلاؤں. کھیتی باڑی آدھا حصہ تمہارا ہے, آدھا حصہ میرا ہے. زمینیں آدھی زمینیں تمہاری ہیں, آدھی زمینیں میری ہیں. یہ قربانی کی تاریخ رقم کی ہے صحابہ نے. قرآن نے جگہ جگہ ان کی تعریف کی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. انتہا تو صحابہ نے اس وقت کر کے دکھائی کہ خود بھوکے رہتے تھے. یہ جو انصار صاحب جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے ان کو کھلاتے تھے, خود پیاسے رہتے تھے ان کو پلاتے تھے, اور خود کپڑے ان کے پاس نہیں ہے کہ جو وہ مکمل پہن سکے, لیکن ان کو پہنا رہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں, خود فاقے میں ہیں, غربت سے زندگی گزر رہی ہے, لیکن دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہ بھوکے نہ رہیں, میں بھوکا رہ جاؤں. گھر میں کھانے کے لیے صرف اتنا کھانا ہے کہ گھر کے صرف میاں بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے کھا سکتے ہیں. مہمان آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, ہجرت کر کے آئے, کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ صحابہ لے کر چلے گئے. ایک صحابی, اور گھر میں جب کھانے کا وقت آیا تو چراغ بجھا دیا, کیونکہ کھانا تھوڑا تھا. مہمان کہیں یہ نہ سمجھے کہ گھر والوں کو بھی کھانا چاہیے, اور تھوڑا کھائے, تھوڑا ہمارے لیے بچا دے. بچوں کو بہلا کر سلا دیا اور چراغ بجھا دیا تاکہ مہمان کھل کر کھائے, پورا کھانا کھائے, پیٹ بھر کر کھائے. ہمارے بچے بھوکے سو جائیں, میں بھوکا سو جاؤں, میری بیوی بھوکی سو جائے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے. یہ صحابہ نے مثالیں قائم کر کے دکھائی. تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ
مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس لیے مدینے کو دار الحجرہ کہتے ہیں۔ جب آئے تو مدینے کا حال کچھ یوں تھا، یہاں وبائی بیماریاں بھی تھیں اور اس کے علاوہ برکت کی خاص کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ چنانچہ صحابہ خود کہتے ہیں جب بھی کسی کے باغ میں کوئی پھل نکلتا یا کھیت میں سبزی نکلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دعائیں مانگی۔ اے اللہ تو یہاں کے پھلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو میرے اس شہر میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے صاع میں برکت عطا فرما۔ صاع کہتے ہیں ناپنے کی چیز۔ آج عام طور پر ڈیجیٹل تولنے کے بھی آلات آ چکے ہیں اور بٹ وغیرہ رکھ کر بھی ہم تولتے ہیں۔ آج بھی بہت سی جگہ جو سیر کہتے ہیں ہم ناپنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، پو سیر، آدھا سیر، 1 سیر، اس طرح کا سا ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے مد میں بھی برکت عطا فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے پورے مدینے میں برکتوں کا نزول فرما دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی، اے اللہ جس طرح تیرے بندے اور تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں بھی دعا مانگتا ہوں میرے اس شہر والوں کے لیے بھی تو برکت عطا فرما جیسے تو نے مکے والوں کے لیے برکت عطا فرمائی۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اے اللہ مکے والوں سے دگنی ڈبل برکت یہاں مدینے والوں کو عطا فرما۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دگنی برکت کی دعا مانگی ہے مدینے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں تک خیال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے،